مصطفیٰ کی بات آئے وہاں حکمت نہیں چلتی ہے، وہاں احمد رضا کا عشق چلتا ہے، ہاں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت چلتی ہے، وہاں وہاں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، ان سے رشتہ ناتا کیوں گوارا ہو گیا، جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا ہو گیا۔ چاپلوسی ختم کر دی جائے، چاپلوسیاں ختم کی جائیں، محبتوں کا ماحول بنایا جائے، اور محبت ایک ہی جگہ جا کے ہو سکتی ہے جب عظمت مصطفیٰ پر ہاتھ ملا لیا جائے گا، اور مصطفیٰ کی عظمت کا کھلواڑ کرنے والا وہ یہاں کا ہو یا کائنات کے کسی کونے کا ہو، میں اس بھری مجلس میں اور ان ذمہ دار لوگوں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کا چاہنے والا اگر ذات کا وہ کسی بھی اعتبار سے ہو نبی کو چاہتا ہے، اس کی جوتیوں کی خاک جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور نبی کو جو نہیں چاہتا ہے وہ کائنات کا کتنا بڑا مالدار ہو، فرعون سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کا ہر جملہ ہماری ٹھوکروں کی نوک پر ہے۔ ہمیں بد عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا رشتہ صرف مصطفیٰ سے ہے، ہماری محبتیں مصطفیٰ۔ وہ لوگ جو چاپلوسیاں کر کے کہہ دیتے ہیں رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے، نہیں، رشتہ داری وہاں نہیں ہے۔ ارے کون فرعون کا رشتہ دار بننا پسند کرے گا؟ کون پسند کرے گا کہ وہ آقا کے گستاخ سے جو ہے رشتہ داریاں کر لے؟ کون چاہے گا کہ کوئی بدبخت اگر قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد علم نبی کو چیلنج کرے اور مصطفیٰ کے علم کو چیلنج کرنے کے بعد نبی کی عظمتوں کو اپنے بڑے بھائی کے مقابل لائے، اس سے کون رشتہ کرنا پسند کرے گا؟ اس سے کس کو محبت ہو جائے گی؟ لحاظ رکھیے، ہر انسان کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے، مالدار کی مالداری مت دیکھیے۔ ہم نے فرعون کو مٹتے دیکھا، شداد کو مٹتے دیکھا، قارون کو مٹتے دیکھا، نمرود مٹ گیا، یزید مٹ گیا، اور آج بھی جتنے یزید ہیں میں ان کو کہتا ہوں خدا کی قسم تم بھی مٹ جاؤ گے، عظمت مصطفیٰ یہاں بھی ہے، باقی بھی رہے گی۔ نبی کی عظمت، نبی کی عظمت بڑی ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات کرو، محبتیں کرو، کوئی محبت کی منادگی نہیں ہے، لیکن اس سے مت کرو جو تمہاری قبر میں جہنم کی آگ لے آئے، جو تمہاری قبر کو خراب کر دے، جو تمہاری قبریں بگاڑ دے۔ ان سے محبتیں مت کیجئے، محبتیں ان سے کیجئے جو صحیح نہیں آتی ہے، لیکن ایک دیوانہ رسول، ایک سرکار کا چاہنے والا جب سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی محبتوں کو بیان کرتا ہے، اس کی زبان کی تازگی آپ کو الگ ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی گستاخ نے میری زمین پر پہلا لگا رکھا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی گستاخ نے آ کے میری ڈوگی میں ڈاکہ ڈال دیا ہے، میری مکھ چرانے کی ویدھان نے میرے مذہب کے مطابق جینے کا حق دیا ہے۔ میری زبان پر کوئی نیتا تالا نہیں لگا سکتا ہے، میری زبان پر کوئی لیڈر تالا نہیں لگا سکتا ہے، میری زبان کو کوئی دوسرے گستاخ پابند نہیں کر سکتا ہے۔ مجھ کو میری بات کہنے کا حق ہے، میں کسی کو ذاتیات پر ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس سے بات کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ علم غیب مصطفیٰ کو مانے، پھر جا کے کام چلے گا۔ ایک طرف وہ کلمہ پڑھے اور دوسری طرف نبی کی گستاخی کرے تو مجھ کو میرے سنویدھان نے حق دیا ہے میں اپنے نوجوان کو بچاؤں، میں اس کے عقیدے کو بچاؤں۔ آج بڑی سیدھی بات کیجئے آپ، اور بڑے سیدھے طریقے سے جناب والا قوم کو پیغام دینا چاہیے۔ کسی مالدار کے ہاتھ نہ تمہارا رزق ہے، نہ تمہاری جان ہے، نہ تمہیں وہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ وہ تمہیں عزت دے سکتا ہے۔ ارے عزت و ذلت یہ سب خدا کے ہاتھ ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا ساری عزتیں اسی کے لیے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے
اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بہرحال بڑی لمبی گفتگو ہو گئی، نظامت میں تقریر یہ میں ہی کر سکتا، نظامت میں تقریر یہ میں ہی کر سکتا، دوسرا نقیب نظامت میں تقریر نہیں کر سکتا۔ بس آپ لوگوں کے قدموں کی مہربانیاں، آج کی تمام تر ذمہ داریاں میں نے نبھا دی۔ اب میں کہہ رہا ہوں اگر دعا بھی ہو جائے تو معاملہ حل ہو گیا ہے، بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی۔ علم نور ہے